السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت کی بات جب وہ آئے تھے، 6 یا 8 فقیر تھے ساتھ میں، فقراء کی ایک جماعت تھی، اور وہ دلی کی سرزمین سے ہوتے ہوئے جب اجمیر پہنچے تھے، تقریباً ہندوستانی سنی مسلمانوں کو واقعات معلوم ہے، کیا اجمیر والوں نے ان کا شاندار استقبال کیا تھا؟ کیا ان کے لیے پھول بچھا دیے تھے، ریڈ کارپیٹ بچھا دیا تھا؟ نہیں، وہ جس انداز سے اجمیر معلیٰ میں پہنچے تھے، وہاں تو سخت مقابلہ تھا اور دشمنی کا سامنا تھا، حتیٰ کہ ان کو کسی درخت کے نیچے بیٹھنے تک نہ دیا جا رہا ہو، وہاں کے انا ساگر سے پانی نہ لینے دیا جا رہا ہو۔ ان حالات میں اگر کوئی اس زمین پر جمع رہ سکتا ہے تو وہ صرف عطائے رسول ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے زمین میں وہ برقرار رہتا ہے، اور جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جاتا ہے، جو جھاگ ہے، کچرا ہے، وہ اڑ کر چلا جاتا ہے۔ سرکار غریب نواز یہاں تشریف لائے تھے، کسی کا قتل اور کسی کا خون کرنے نہیں آئے تھے، وہ انسانوں کو، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے آئے، جس کی وجہ سے آج تک زمین پر وہ برقرار ہیں۔ وہ جہاں پر آئے وہیں پر رہے، اور وہیں ان کی خانقاہ بھی رہی، وہیں ان کا مزار مبارک بھی رہا، بلکہ برسوں تک یہ معاملہ رہا۔ آج تو عرس میں لوگ جاتے ہیں، عرسوں کا معاملہ آج اگرچہ بدل دیا گیا ہو، لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کرتے ہوں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ کمائی کے لیے، کچھ لوگ دھندے کے لیے۔ عرس اس لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اولیاء اکرام کے جو عرس ہوتے تھے اس میں غیر مسلم بھی آتے تو اسلام قبول کر کے جاتے تھے، ان کی سیرتیں بیان ہوتی، ان کے کرامات کا ذکر ہوتا، اور ان کے خانقاہ پر پھر وہ اوراد و وظائف پڑھائے جاتے جو ان کی زندگی میں ہوتے تھے۔ تو جتنے دور دراز سے آئے ہوتے وہ اپنے دلوں کو صاف کر کے جاتے، کافر ہو تو ایمان لائے، گنہگار ہو تو توبہ کر کے صالح مسلمان بن کر کے جاتا۔ برسوں تک میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ قبر میں جانے کے بعد بھی لوگوں کی اصلاح آج بھی کر رہے ہیں۔ قبر میں چلے گئے لیکن جو قریب آتا ہے وہ توبہ کر کے جاتا ہے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے وہاں سے نکل رہا ہے۔ اور ایک دو نہیں، ہزاروں کے واقعات اس طرح ہے، کرامات اپنی جگہ پر، کسی کو بچہ مل جائے، کسی کو روزی مل جائے، کسی کو کچھ مل جائے، یہ اپنی جگہ پر۔ لیکن میں سمجھتا ہوں غریب نواز کے دربار کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ بے ایمانوں کو ایمان مل جاتا ہے اور گنہگاروں کو سچی توبہ مل جاتی، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کا آنا ہندوستان اس طرح سے نہیں ہے جیسے بادشاہ لوگ یہاں پر آئے، تیمور آیا، یا پھر علاء الدین خلجی کی بات ہے، احمد شاہ ابدالی کی بات ہے، جن کے ذکر سے لوگ آج پریشان بھی ہوتے ہیں۔ بہت سارے بادشاہ آئے، وہ زمانہ ہی ایسا تھا کہ جہاں جہاں بادشاہ لوگ اپنے فوج کو لے کر کے جاتے، علاقے کے علاقے فتح کرتے ہیں۔ اب وہ آج بیٹھ کر کے اس کو ظلم اور انصاف کی تاریخ میں رنگنا یا پھر اس کے لیے کمپیئر کرنا، یہ ایک الگ بیوقوفی کی بات ہے۔ وہ دور ایسا تھا کہ زمین جس کی ہے، جو طاقت کے ساتھ استعمال حاصل کر لے، اس طرح سے معاملہ چلتا تھا، آج کے دور کی طرح نہیں ہے۔ جبکہ یہاں ہندوستان کے جو راجے مہاراجے تھے تو کیا وہ ماں کے پیٹ سے زمین لے کر کے آئے تھے؟ وہ بھی قبضہ ہی کیے تھے، ادھر ادھر جاتے تھے اپنی فوج کو لے کر کے، جتنا حصہ ان کے حصے میں آ جاتا اس پر قبضہ کرتے تھے۔ لیکن یہ سارے بادشاہ جتنے بھی آئے، ہو سکتا ہے زمینوں کو قبضہ کیا ہو، تخت پر قبضہ کیا ہو، غریب نواز اس طرح سے نہ قبضہ کرنے آئے تھے نہ زمین لینے آئے تھے۔ مجھے بتاؤ، اگر زمین ہی لینے آئے تھے تو سرکار غریب نواز کا محل کہاں ہے؟ سرکار غریب نواز کی پراپرٹی اور جائیداد کہاں رہ گئی؟ ان کی کھیتی باڑیاں کہاں ہیں؟ کچھ نہیں ہے سوائے اس مزار مبارک کے حجرے کے، غریب نواز کے پاس کچھ نہیں تھا۔ بلکہ آپ کے پاس جو جبہ تھا جو پہنتے تھے 16 کلو کا ہو گیا تھا۔ 16 کلو کا جبہ ہوتا ہے کوئی؟ کیوں 16 کلو کا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے کہ 16 کلو اس میں موتی، تانبا، ہیرا سب لگا دیا گیا تھا، بلکہ اتنے سالوں سے اس پر پیچ پر پیچ لگاتے چلے گئے، پیوند پر پیوند، تو جبہ بڑھتا بڑھتا وہ 16 کلو کا ہو گیا تھا۔ سوائے اس کے ان کے پاس کیا رہا؟ عزیزان گرامی، میں یہ آج ان کے لیے کہہ رہا ہوں
جن خبیثوں نے میرے سرکار غریب نواز کی شان میں توہین کی اور کہا تھا کہ جس طرح اکروچ کرنے والے، ظلم کرنے والے، ہڑپنے والے یہاں آئے، اسی طرح معین الدین چشتی بھی آئے۔ ان ظالموں کو تاریخ پتہ نہیں ہے، تاریخ پتہ نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز زمینوں کو فتح کرنے کے لیے نہیں بلکہ دلوں کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے وہ کر دکھایا ہے، اور وہ بھی تلوار کے زور پر نہیں، اپنے اخلاق کے زور پر کر دکھایا ہے۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔